بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تم کسی بھی تحفے تحائف کا لین دین کرو تو اس سے بہتر تم تحفہ دو، اور ردوہا یا اسی کی بقدر اتنی ویلیو اور قیمت کا تحفہ دو جتنا تمہیں تحفہ دیا گیا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب و کتاب لینے والے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے اسلام کے مبادیات جو کچھ بنیادی چیزیں ہیں اور ان میں سے مسلمان پر عام طور پر کیا حق ہیں کہ جو اسے معاشرے میں رہتے ہوئے ہر صورت اپنے مسلمان بھائی کے حق ادا کرنا ہے، اور وہ کون سے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو بنیاد بنا کر کہ مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان میں سے پہلا حق کہ جب بھی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے، اس سے اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اس سے ملتا ہے، تو مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کو سلام کہے، اور پھر جس کو سلام کہا گیا اس کے سلام کا اتنا جواب دے کم از کم، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے بہتر اس کو وہ جواب دے۔ تو اس حوالے سے میں نے کافی چیزیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ارشادات کی روشنی میں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بیان کی تھی۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اسی بات کو آگے بڑھایا جائے۔ آخری بات جو میں نے بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے انصار کو اور مہاجرین کو جو سب سے پہلا ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت جامع خطبہ ہے، جس میں صرف 4 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور آپ سمجھتے تھے کہ بہت سارے قبائل کے لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے مزاج، ان کی طبیعتیں بہت مختلف ہیں، اور پھر کچھ مکہ سے آنے والے مہاجر اور کچھ مدینہ کے رہنے والے اوس اور خزرج کے مسلمان، انصار مدینہ، اور اس کے علاوہ دیگر قبائل کے لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ ان کی آپس میں محبتیں ان کے ایمان کے لیے اور ان کے جنت میں داخلے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کر دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تم سلام کو عام کرو گے
ایک دوسرے کو سلام کہو گے اور اس سے بھی تمہاری محبتیں بڑھیں گی. اور پھر واجب الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلانے کی عادت ڈالو. اور کھانا کھلانے کی عادت بھی ایسی چیز ہے جس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اور تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. اب اس کے بعد اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ رب العزت کی رضا وہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان وہ رات کے پچھلے پہر اٹھے، اپنے پہلو کو بستر سے جدا کرے، اور وہ جیسا بھی موافق اور ناموافق اس کے لیے فضا اور ماحول ہو، ٹھنڈا اور گرم کی پرواہ کیے بغیر وہ وضو کرے. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے حضور کھڑا ہو کے وہ قیام کرے، اللہ کے حضور وہ رکوع کرے، اللہ کے حضور وہ سجدے کرے. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. اور وہ رات کی، تہجد کی، نوافل کی، قیام اللیل، یہ نماز پڑھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام. تم 3 کام یہ کر لو گے. اور دیکھنے میں یہ چیزیں عام لگتی ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی ہے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہتا ہے، اس کے دل سے قدورتیں نکلتی ہیں، اس کے دل سے رنجشیں دور ہوتی ہیں، اس کے دل سے اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے جو حسد اور کینے کی آگ ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اور یہ سلام کہنا عام بات نہیں ہے کہ سلام کہا کرو. ایک دوسرے کو سلام کہتا ہے، میں نے سلام کہا، اس نے جواب دیا. جب انسان، ایک مسلمان اس عمل کو مسلسل جاری رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے، سلام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ اللہ کی طرف سے ایک میسج دیتا ہے کہ تم پر سلام ہو، میرے مسلمان بھائی، تم پر سلام ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں. جب ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہو، جب بھی مجھے دعائی دیتا ہو، جب بھی مجھے دعا دیتا ہو، تو کیا اس دل کے اندر کینہ اور بغض اور حسد آ سکتا ہے؟ جب کینہ، بغض اور حسد اس دل سے نکل جائے گا تو یقیناً یہ بندہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بن جائے گا. اس کے دل میں پھر ایمان کی دولت آئے گی، اس کے دل کے اندر ایمان راسخ اور مضبوط ہوگا. اور پھر دوسری بات، سمجھتے ہیں شاید عام بات ہے کھانا کھلانا، یہ کھانا کھلانا عام بات نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے اس معاشرے کو دیکھا جائے تو ہمارے ہاں تکلفات، جیسا کہ پچھلے جمعے میں بھی میں نے بیان کیا تھا، تکلفات نے اور پھر اس کے اوپر اٹھنے والے سوالات نے اس دعوت کے عمل کو ہمارے لیے بہت پیچیدہ اور بلکہ شاید اگر ہم سمجھے تو الٹا بعض اوقات گناہ کا سبب بنا دیا ہے. کہ اگر ایک بھائی اخلاص سے دعوت دیتا ہے اور جو اللہ نے اس کو استطاعت اور ہمت دی ہے اس کے مطابق وہ دعوت کا انتظام کرتا ہے، اور دوسرا دنیاوی ذہن کا، مادی ذہن کا، وہ کہتے ہیں اچھا مجھے اسی لیے بلایا تھا، یہ سادہ سی دعوت، یہ تو میرے گھر میں اس سے بہتر پکا ہوا تھا. وہ نہیں سمجھتا دعوت کا مفہوم کیا ہے، دعوت کا مطلب کیا ہے، دعوت کا فلسفہ کیا ہے. ایک دوسرے کا صرف کھانا اور پیٹ بھرنا اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ بھائی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، بھائی کے ساتھ جانثاری کا اظہار ہے. ایک پلیٹ، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے سے
محبت کو عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ چیزیں، اور پھر جب بندہ یہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، سلام کو عام کرتے ہیں، کھانے کی دعوت کو عام کرتے ہیں، محبتوں کو پھیلاتے ہیں، جب بندہ بار بار بیٹھے گا، اکٹھے ہوں گے ایک دسترخوان پہ، سلام عام ہوگا، تو یقین جانیے پھر جو فلسفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھا اور صحابہ اکرام کو سمجھایا، پھر دل سے ساری کدورتیں، غیظ و غضب، حسد اور کینہ اور بھائی کے بارے میں جو بغض دل میں ہوگا، سب کچھ نکل جائے گا۔ یہ برکت ہے ان چیزوں کی۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان بھائی کو ملتے ہیں، سلام سے کیا نکل جاتا ہے، ہاں پتہ نہیں کہوں، پتہ نہیں اس کا منہ دوسری طرف ہے، شیطان کہتا ہے چل اس کا منہ دوسری طرف شاید ہے، سلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بہت بڑے عمل کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اور جھجک پیدا ہو رہی ہے، بولنے بلانے میں تکلف آ رہا ہے، اور جو اپنائیت ہونی چاہیے تھی وہ نکلتی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح دعوت کا معاملہ ہے، سمجھتے ہیں یار دعوت اگر میں نے کہی تو پھر مجھے تکلف بھی کرنا پڑے گا، مہنگائی کا دور ہے، تکلف کروں گا 1000 1500 2000 ایسے لگ جائے گا، بس کیا اس عمل سے بھی محروم ہو گیا۔ اور دوسرا بھی سمجھتا ہے آج مجھے دعوت کہی ہے، لگتا ہے میری وہ 10 کی 10 گیویں ہیں، آج پھل اچھا خوب جو ہے وہ بہتر کھانا ملے گا، یہ توقع ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اور یہی چیزیں آج اس عمل سے ہمیں دور کر رہی ہیں، اور اس تکلف کو چھوڑ کر اگر ہم زندگی کو گزاریں اور چلتے پھرتے آئے بھی بیٹھے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، ہاں جی اگر اس چیز کو عام کریں، یقین جانیے محبتیں، الفتیں، مودتیں وہ ہمارے دلوں کے اندر بھر جائیں گی، اور جب محبتیں آئیں گی پھر دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکلتی جائے گی، اور جس دل میں آپس میں مسلمانوں کی محبتیں ہوں اور دنیا کی محبت کم ہو، اور اس دل کے اندر ایمان پھر اپنا پڑاؤ کرتا ہے، ایمان کی دولت اس دل کے اندر راسخ ہوتی ہے۔ اور یہ کام، اور پھر تیسرا کام جو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ، اگلی بات اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، جب انسانوں کے دلوں میں آپس میں محبتیں ہوں گی، ایثار ہوگا، ملنے میں بے تکلفی ہوگی، اور یہ چیزیں عام ہوں گی، پھر جب بندہ رات کو نماز کی رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہو کے قیام کرے گا اور قرآن کی تلاوت کرے گا، لوگ سوئے ہوئے ہیں اور یہ اکیلا اٹھ کے اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اب دل تو اس کا سینے حسد سے پاک ہے، کینے سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یقین جانیے جو پھر اگلی بات ہے وہ صحیح صادق آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، سلام کو پھیلایا، محبتیں پھیلائی، دعوت کی، احسان کا جذبہ کیا، مسلمان بھائی سے محبت کا اظہار کیا، ہاں اللہ کے رسول کی بات کو مانا، رات کو اٹھا، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، گڑ گڑایا، اللہ کو راضی کیا، کام تو سارے ہو گئے۔ جب بندہ رات کو اٹھے گا نا، رات کی نماز پڑھے گا، فرضی کبھی نہیں چھوڑے گا، اور جب فرضی بھی پڑھے گا اور پھر اس کی نماز اس کے اندر میں تبدیلی پیدا کرے گی، اس کے اندر ایک انقلاب آئے گا، اور جب یہ انقلاب بھی اللہ چاہتے ہیں، دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کو بھیجا تھا، اور وہ مقصد پورا ہو گیا۔ تو چوتھی بات تدخلوا الجنۃ بسلام، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمانوں ہے لوگوں، کہ جنت تمہارے لیے یقینی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بسلام، امن اور سلامتی کے ساتھ، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تم اللہ رب العزت کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، کیا فلسفہ! ایک حدیث کو اگر اس کی تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو اس سے کیا کیا چیزیں ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں۔
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری سے آگے چلتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، اللہ کے رسول اسلام تو ہے، ہاں کلمہ پڑھنا بھی اسلام ہے، اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنا بھی اسلام کا حصہ ہے، نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج یہ سارے کام کرنے اسلام ہی ہیں، اور پھر راتوں کو اٹھنا جاگنا یہ بھی اسلام ہے۔ اللہ کے رسول ان سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام دیکھیں، آپ اسلام کو سمجھاتے تھے اور مختلف اس کے اجزاء بیان کرتے تھے، مختلف ارکان بیان کرتے تھے اور مختلف اسلام کی چیزیں سمجھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اور صحابہ تڑپ رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول اتنی چیزیں اسلام کی بیان کر رہے ہیں، نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، روزے کی فضیلت، صدقہ و خیرات اپنی جگہ پر، حج اپنی جگہ پر، توحید کا اقرار اپنی جگہ پر، ساری چیزیں بیان کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول ذرا وضاحت چاہیے، خیر الاسلام خیر، بہتر اسلام ان میں کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیں بات کو، قال تطعم الطعام وتکرہ السلام، ہاں سب سے بہتر اسلام یہ ہے، سب سے افضل اسلام یہ ہے تطعم الطعام، کہ تم کھانا کھلاؤ، سب سے افضل اسلام یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، ہاں کھانے کا کیوں نہ ہو۔ ایک مہمان تھا عام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، کہا اللہ کے رسول کھانے کو کچھ نہیں ملا، آپ کا مہمان کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو، حضرت بلال کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ایک روایت میں حضرت انس کے بارے میں بھی آتا ہے، بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے گھروں میں، جاؤ میرے گھروں میں جا کے کھانے کا پتہ کر کے آؤ، اور وہ صحابی گیا، ایک بیوی کے گھر میں دستک دی، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، مسجد میں مہمان آیا ہے، کھانے کے لیے بھیجا ہے، کہا کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے گھر میں گیا، تیسرے میں گیا، چوتھے میں گیا، ایک ہی جواب ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، گھروں سے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے لیے ذخیرہ روٹی ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں ہر چیز موجود ہے، نہ شکری پھر ہے، مارے گئے پھر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کا کھانا مل جاتا، دوسرے کی فکر نہیں ہوتی تھی، اور پانی کے سوا کسی گھر سے کچھ نہ ملا، وہ واپس آ گیا، کہا اللہ کے رسول سارے گھروں پہ دستک دی آپ کی کسی بیوی نے کھانے کا نہیں کہا، پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہی جواب ملا ہر گھر سے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں عام اعلان کر دیا، آج کون ہے جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ہاں پھر ایک صحابی اٹھا، کہا اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ ہاں اپنے گھر لے گیا، اپنی بیوی سے کہتے ہیں، یہ ابو طلحہ ہے انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیوی کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم۔ کہا اپنی بیوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان، کھانا کہیں سے نہیں ملا اور میں لے آیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خدمت کرنے کے لیے، گھر میں کچھ ہے؟ کہا ابو طلحہ تو جانتے ہیں گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے بچوں کے کھانے کے، تھوڑا سا کھانا ہے بچوں کے کھانے کے لیے، بچوں کا کھانا ہے۔ کہا اچھا بچوں کا کھانا ہے، کھانا تو ہے نا؟ کہا بچوں کو ایسے ہی تھپکیاں دے کے سلاؤ اور اللہ کے رسول کے مہمان کو آج کھانا کھلاؤ۔ ہاں پھر ام سلیم نے ایسے ہی کیا، اور عرب کا رواج تھا کہ میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا، اور یہ کھانا لے کے آیا، ام سلیم کو یہ بھی سمجھایا کھانا نہیں کھاؤں گا، مہمان بھی نہیں کھائے گا۔
اور تو نے ایسے آنا ہے دیے کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا ہے، پھر کیا ہوا؟ ہاں ابو طلحہ ساتھ بیٹھ کے ایسے وہ مچکے مارتے رہے، منہ سے آوازیں نکالتے رہے تھے جیسے یہ بھی کھانا ہی کھا رہا ہے، اور مہمان کو بچوں کا کھانا کھلا کے اس کا پیٹ بھرا۔ ہاں یہ کھانا، یہ کوئی مرغے نہیں تھے، یہ کوئی عام بہت اچھا پکا ہوا کھانا نہیں تھا، یہ پرتکلف کھانا نہیں تھا، اور یہ کئی ڈشیں نہیں تھیں، یہ پیٹ بھرنے کے لیے لقمے تھے، چند لقمے تھے۔ اور اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ ایک وقت بندے کو ضرورت کس چیز کی ہے اور اس کے لیے وہ اثار کرنے والا کون ہے، کس حد تک وہ قربانی دیتا ہے۔ اللہ تو یہ دیکھتے ہیں، دلوں کی حالت کو اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رات کو اپنے مہمان کو اندھیرے میں کھانا کھلا رہے تھے، اللہ رب العزت فرشتوں کو اس منظر کا نظارہ کروا رہے تھے۔ ہاں صبح فجر سے پہلے ابو طلحہ مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ مصلی پہ مسجد میں تشریف فرما ہے، ہنس رہے ہیں ابو طلحہ کو دیکھ کر۔ کہا اللہ کے رسول آپ آج ہنس رہے ہیں؟ کہا جو تم نے رات کیا اللہ رب العزت تیری اداؤں کو دیکھ کر فرشتوں میں ہنس رہا تھا کہ میرے رسول کا صحابی کہاں تک اثار اور قربانی کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کے مہمان کو کھانا کس طرح کھلا رہا ہے۔ اللہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم سبھی اس میں ملوث ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی آتے ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، اور بعض اوقات ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ غریب ہے، ہمارے منہ سے ایک ہی الفاظ آتے ہیں، معاف کرو بھائی، معاف کرو۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس پہ بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ اپنے محلوں میں، عزیز و اقارب میں کم کم جن کو جانتے ہیں ان کی بھوک کا خیال رکھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے اس سوال کے جواب میں جب صحابی نے پوچھا ای الاسلام خیر، کہ بہتر اسلام کون سا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، بہترین اسلام کھانا کھلانا ہے، بہترین اسلام کھانا کھلانا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اسلام، ہاں یار دوست ہو، رک جاتے ہیں بازاروں میں کہ وہ میرا دوست آ رہا ہے، اس کو ذرا سلام کر لوں، اپنے سے دنیاوی اعتبار سے زیادہ مالدار آ رہا ہو، ہم رک جاتے ہیں، بڑا آ رہا ہے، چلو بہانے سے سلام ہو جائے گا، ہاتھ ملا لوں گا۔ محفل میں کوئی بڑا ہو، ہم بڑی کوشش، بڑی دقت اور بڑی تکلیف کے بعد اس کو ملتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے اس کے گلے لگ جائے، اس کے ساتھ سلام ہو جائے۔ ہاں یہ سلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کہو اللہ اس پر من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو، یہ سمجھتے ہو مسلمان ہے، جانتے ہو مسلمان ہے، اس کو بھی سلام کہو۔ جس کے بارے میں تم جانتے ہو مسلمان ہے لیکن یہ کون ہے، وضاحت اس کی بتا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کو بھی سلام کہو۔ صرف اس کو سلام نہ کہو جس سے تمہارے تعلق ہے، جس کو تم جانتے ہو، جس کے اسٹیٹس دنیاوی وہ معیار اور اس کی مادیت کا تمہیں علم ہے، صرف اسی کو سلام نہ کہو، بلکہ جس کو تم نہیں جانتے ہو لیکن اتنا پتہ ہے یہ مسلمان ہے، اس کو بھی سلام کہو۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی بیان کیا تھا، دوبارہ دہرا دوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس عمل کو اتنا سنجیدہ لیا، اس کو اتنا اہم سمجھا۔ سلام کو ہم تو سنتے ہیں نا، بس ہم ویسے ہی رہتے ہیں، عمل میں ہماری کوشش نہیں ہوتی، اور صحابہ اکرام نے اس کو اتنا سنجیدہ لیا کہ اگر دو صحابی چلتے تھے اور راستے میں جاتے ہوئے کوئی رکاوٹ آ جاتی، کوئی درخت آ جاتا، ایک صحابی درخت کے ادھر سے گزرتا، ایک ادھر سے گزرتا، پھر آگے اکٹھے ہو جاتے۔ صرف ایک درخت کے درمیان میں رکاوٹ آنے کی وجہ سے اور چند سیکنڈ
جدائی اور آنکھوں سے دور ہونے کے بعد بھی جب درخت سے آگے گزرتے اکٹھے ہوتے سلام کہتے تھے، السلام علیکم، اتنا سمجھتے تھے، اس عمل کو اتنی اہمیت دیتے تھے۔ اور آج یہ ٹیکنالوجی کا دور، ہر ایک بھائی اور بہن کے پاس موبائل، اور یوں ہی کال آتی ہے، ہیلو کی آواز چلتی ہے، سلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام کے بغیر بات کرتا ہے اس کی بات کا جواب نہ دو، ہاں اس کو یہ سمجھاؤ پہلے سلام کہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے، من بدا بالکلام قبل السلام، جو تمہارے ساتھ کلام سے پہلے سلام سے پہلے کلام کا آغاز کرتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، فلا تجیبوہ حتی یبدأ بالسلام، اس کی بات کا جواب نہ دو یہاں تک کہ وہ تمہیں سلام نہیں نہ کہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں اور اس عمل کو بہت معمولی چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ سلام معمولی نہیں ہے، یہ ایک محبت کا پیغام ہے، اور مسلمان کو ایک میسج ہے کہ میرا دل تیرے بارے میں حسد سے، کینے سے پاک مبرہ ہے۔ اور جب بندہ بار بار سلام کہتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، جب محبتیں بڑھتی ہیں سینے صاف ہوتے ہیں، سینے صاف ہوتے ہیں، ایمان کی دوڑ اور سینوں میں راسخ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ سلام چھوٹا عمل نہیں ہے، آج ہم نے اس کو اپنانا ہے، اور یہ پہلا عمل۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے اس بندے سے بڑے متعجب ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، اور کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ آپس میں ملے، سلام ہی نہیں کہا، سلام کے بغیر ملے اور باتیں شروع کر دی، سلام کے بغیر ہی قریب سے گزر گئے، سلام کا جملہ منہ سے نہیں نکلا۔ فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گارنٹی دی، مہر دی۔ آپ نے فرمایا، بہقی شریف کی حدیث ہے، البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے، دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور آتے آتے ایک نے سلام کو پہلے کہہ دیا، دوسرا بھی انتظار ہے کہوں یا نہ کہوں۔ بعض کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے بھی میں تو بڑا سٹیٹس کا ہوں، میں سلام کیوں کہوں، یہ آگے مجھے سلام کہے، یہ مجھے ذرا سیلوٹ کرے۔ ہاں ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے، اور یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ تکبر ہے، مال کا گھمنڈ ہے، برادری کا تکبر ہے، کوئی اور اس کے اندر مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے، ہاں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا سینہ تکبر سے پاک ہے، وہ تکبر والا نہیں ہے، وہ متکبر شخص نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو ملتے ہوئے سلام میں پہل کرتا ہے، پہلے سلام السلام علیکم پہلے سلام کہہ دیتا ہے، تکبر نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ شخص ہیں جو سلام میں پہل کرتے ہیں، جو پہلے سلام کہہ دیتے ہیں، السلام علیکم، انتظار نہیں کرتے مجھے یہ سلام کہے۔ حالانکہ سلام کے آداب میں ہے کہ چھوٹا بڑے کو کہے، تھوڑے لوگ زیادہ کو کہیں، چلتا ہوا کھڑے کو کہے، اور چلتا ہوا بیٹھوں کو کہے، آنے والا پہلے موجود لوگوں کو سلام کہے۔ یہ حدیث میں چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ایسا معاشرہ ہے یہاں پر سلام کا رواج نہیں ہے، تو پھر جس کو اللہ نے علم دیا ہے، یہ سمجھ دی ہے، اس کو فکر ہے، تو وہ سلام میں پہل کرے۔ وہ جو بھی ہے، وہ بڑا ہے چھوٹے کو پہل کر دے، اور وہ زیادہ ہے تھوڑوں کو پہل کر دیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں آنے والے کو سلام کہہ دیں۔ اگر سلام کا رواج نہیں ہے تو کہ سلام کو رواج دینا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی کہا تھا
کہ یہ ایک مسلمان کا مسلمان پر سب سے پہلا حق ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو سلام منہ سے ہے، جو ساری باتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ زبان کے ساتھ سلام کہنا، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مختلف الفاظ اور درجات کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے زیادہ۔ اور پھر جو سلام بھی کہتا ہے اور سلام کے ساتھ وہ مصافحہ بھی کرتا ہے، ہاتھ بھی ملاتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ما من مسلمین یلتقیان، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور پھر زبان سے سلام کہتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک بندہ دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے، وہ کتنی دیر ہاتھ ملاتا ہے؟ آدھا منٹ لگتا ہے ہاتھ ملانے، آدھے منٹ کے بعد وہ اپنے ہاتھ جدا کر لیتے ہیں۔ ہاں، زیادہ محبت کا اظہار ہو تو پون منٹ، ایک منٹ لگتا ہے، وہ جھنجھوڑ لیتے ہیں، اور سنائیں بھی کیا حال ہے سلام کے بعد، اور ایسے کر لیں تو وہ آپس میں وہ گلے مل کے معانقہ کر لیتے ہیں۔ اتنا ٹائم لگتا ہے، 1.5 سے 2 منٹ لگ جائیں گے، زائد سے زائد لگ، ورنہ 10-15 سیکنڈ لگیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ان دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کینے دور ہوئے، دل صاف ہوئے، حسد دلوں سے نکلا، قربتیں پیدا ہوئیں، السلام علیکم کہا 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ ساتھ کہہ دیا 20 نیکیاں، وبرکاتہ ساتھ کہہ دیا 30 نیکیاں، اور سارے گناہوں سے معافی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرٹیفکیٹ لے لیا۔ ہاں، اس عمل کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیں، آج ضرورت ہے، اور یہ مسلمان کا مسلمان پہ پہلا حق ہے۔ اگر ایک ایسے اوائڈ کرتا ہے تو وہ مسلمان اپنے بھائی کا حق غصب کرتا ہے۔ اگر دونوں ایسے دور ہیں، دونوں ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق غصب کر رہے ہیں، تو آئیں یہ محبتیں بڑھانے کے لیے، دلوں کو کینوں اور بغض سے صاف کرنے کے لیے، اور پھر ایثار کے لیے، اور پھر گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، اور ایک مسلمان بھائی کے اس پہلے حق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، اور چلتے پھرتے آتے جاتے سلام کو، جتنے میرے پیارے بھائی بیٹھے ہیں اور کوئی بہنیں سن رہی ہیں، تو وہ سلام کو عام کریں۔ گھروں میں جائیں السلام علیکم کہیں، گھر سے آئیں السلام علیکم کہیں، محفل میں کہیں السلام علیکم، اور موبائل فون پہ کال کرتے ہیں السلام علیکم، ہیلو کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اور یہ ہیلو کا لفظ یہ ہیل سے ہے، ہیل سے، یہ انگلش نہ لوگ جانتے ہیں کہ ہیل جہنم کی وادی کو کہتے ہیں، اور ہیلو جہنمی، یہ ہیلو کا مطلب ہے جہنمی بات سن، دوسرے کا ہیلو ہیلو 3 4 دفعہ کہتے ہیں ہیلو ہیلو، او جہنمی او جہنمی او جہنمی۔ توبہ کریں اس سے، یہ الفاظ ہمارے اندر آئے غیروں کے، اور سلام کی جگہ پر اپنائے ہم نے، اور سلامتی کی جگہ پر بد دعائیں دی اپنے بھائیوں کو لیون سے۔ آج اس کو سمجھیں، ہیلو نہیں کہنا، کیا حال ہے اس سے بات کا آغاز نہیں کرنا، السلام علیکم کہنا ہے، پھر دیکھنا ہے جواب آیا یا نہیں آیا۔ ہاں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا بات کوئی اور نہیں ہے تو آپ نے کہہ دیا، ممکن ہے اس نے منہ پہ کہا ہو، لیکن یہ درست نہیں، کم از کم اتنی بلند آواز سے جواب ہونا چاہیے کہ وہ سن لے۔ اگر زیادہ لوگوں کو سلام کہا جا رہا ہے تو ساروں کا جواب دینا، یہ بھی سمجھ لیں مسئلہ، ساروں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ ساری محفل سے ایک نے جواب دیا، وہ ساروں کی طرف سے جواب ہو گیا، یہ بات ذرا سمجھ لیں۔
بعض کا ناراض ہو جاتے ہیں، میں نے سلام کہا فلاں نے تو وعلیکم کہہ دیا، فلاں نے نہیں کہا۔ جب ایک نے کہہ دیا ساروں کی طرف سے ہو گیا، آنے والوں میں ایک نے کہہ دیا 2 3 4 ہے، ساروں کی طرف سے سلام ہو گیا، یہ مسئلہ بھی ہے۔ ہاں سارے کہہ رہے ہیں تو اجر لے لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں کوشش بھی وقت تھوڑا ہوتا ہے کہ یہ 6 کے 6 حقوق آج بیان کر دوں، لیکن تھوڑے وقت کی وجہ سے نہیں بیان کر سکا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو بقیہ 5 ہیں ان کو بیان کر دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي